بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں، ملت و قوم کے نوجوانوں اور میرے چینل میں جڑنے والے شخصیتوں کو میرے طرف سے ہزاروں لاکھوں سلام اور ان کی محبتوں کو سلام، اور ان کے ساتھ جو بھی مصیبت بلا قہر و غضب پریشانی آفات بلات ہو، سب کو میرے طرف سے دعائے خیر ہے. اللہ ان کو اللہ ہر مصیبت سے بچا، ہر عذاب سے بچا، ہر مصیبت سے بچا، ہر پریشانی آفات اذیت سے بچا. ان کی زندگی کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. دوستو بزرگوں، میں آج جمعے کا دن ہے، ویڈیو نہیں بنا سکتا ہوں زیادہ دیر، اس لیے کہ جمعے کا دن میں بیزی ہو جاتا ہوں. جمعے کی تیاری کرنا، نماز کے بعد پھر کھانا کھانے کا انتظامات، بہت سارے معاملات حالات ساتھ میں رہتے ہیں، اس لیے لمبی ویڈیو نہیں بنا پاتا ہوں. دوستو بزرگوں، میں کل ایک ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین میں ڈالا تھا اپنے یوٹیوب چینل تلاوت نعیم میں. اس میں جو ہے سو ایک میری بدیش کی بہن نے کومنٹ کی ہے کہ مطلب جو ہے سو اس کا ترجمہ جو ہے سو ہندی سے کریں. میری بہن اور میرے تمام امت مسلمہ کے بھائی بہن جتنے بھی میرے چینل میں جڑنے والے شخصوں کو میرے طرف سے یہی بات کہنا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک جو ہے سو کیا بولتے ہیں، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کے بھائی کا تشبیہ دیا گیا ہے، مثال دیا گیا ہے. کوئی شخص فضول خرچی کس چیز کو کہتے ہیں ذرا سنیے گا. کوئی شخص ابھی فی الوقت میں کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، مگر اس کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ اوپر سے کوکو کولا پئیں اور جو ہے سو کچھ میٹھا کھا لیں، کچھ اور اوپر سے کچھ جو مطلب جو طبیعت چاہے وہ کھا لیں. یہ فضول خرچی ہے. 10 کپڑے اے ٹو زیڈ آپ کی زندگی میں ہے، اور جو ہے سو بے شبہ قیمتی بالکل قیمتی کپڑا بنوانا اور اس کو پہننا اور زیب تن ہونا، یہ فضول خرچی. ضروریات کی ساری چیزیں ہیں، مگر اس کے علاوہ اور بھی خرید کر گھر میں لانا اور جو ہے سو اس کو جو ہے سو استعمال کرنا، یہ فضول خرچی ہے. میں مانتا ہوں آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کا ہی پیسہ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہیں ہے. آپ امیر ہیں، آپ امیر و کبیر و کبریٰ ہیں، مگر ایسے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں اپنی ضروریات پورا کرنے میں بہت کافی دقتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں. ان کی زندگی کو بھی مسلمانوں کو خیر خبر لینے کا حکم ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ شخص بالکل بھوکا سوئے اور آپ جو ہے سو آپ کے یہاں 1 نہیں 2 نہیں مہینوں کا کھانا آپ کے یہاں ہے، کھانا سڑ رہا ہے اور لباس جو ہے سو پھکا رہے ہیں، لباس بیجا پڑا ہوا ہے. تو ان بغل گیر لوگوں کو آپ کو خیر خبر کرنا ہے، انہیں دیکھنا ہے کہ یہ شخص ضرورت مند ہے یا نہیں. امت مسلمہ میں ایسا نہیں ہے.
اس لیے تو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر اور صدقہ اور جو احتیاط اور بہت سے خیرات وغیرہ وغیرہ جو اللہ جل شانہ اپنے قرآن میں حکم فرمائے ہیں، احادیثوں میں آیا ہے، نبی انبیاء کے کلام کے ذرائع سے ہمیں علم ہے کہ ہمیں بغل گیر کو ساتھ دینا ہے، اپنے امت مسلمہ کو ہر اعتبار سے تال سے قدم مل جل کر کے چلانا ہے۔ یہ ساری باتیں اس میں آ جائے گی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ 10 چپل آپ کے پاس ہے تو 12واں چپل نہ خریدیں، اسے توڑیں پھاڑیں، اس کے بعد میں جو ہے سو کیا کہتے ہیں پھر خریدیں۔ اسی طرح سے پیسے ہوں تو اندازی اندھادھن اناپ شناپ جو من مایا من مطابق من موافق زندگی گزارنا نہیں ہے۔ اپنے دل دماغ کو ٹھکانے پہ رکھنا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اللہ جو کہا ہے اسے ماننا ہے، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہا ہے اسے ماننا ہے۔ اسی طرح سے کھانا ہوا، کپڑا ہوا، شادی بیاہ میں جو فضول اخراجات ہوتے ہیں، ان سب کے متعلق سواری کے متعلق مکانات کے اعتبار سے بھی، جیسے موٹا موٹی مان لیجئے اگر ہماری ضروریات 5 لاکھ گھر میں میری ضروریات ساری پوری ہو جاتی ہے تو ہمیں 1 کروڑ گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا منمانیت ہے۔ مذہب اسلام میں ہر چیز کو دیکھ کر کے چلنے کا حکم ہے، قدم پر خدا کا کرم ہے، سانس سانس پر خدا کا رحم ہے۔ خدا کو اور اس کے رسول کو اور اس کے حکموں کو ساتھ میں لے کر چلنے کا نام دین ہے۔ دین سے ہٹ کر زندگی گزارنا نہیں ہے۔ سونے میں، کھانے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سواری میں، لر میں، لباس میں، تہذیب میں، تمدن میں، ثقافت میں، ہر اعتبار میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے۔ یہ دینداریت ہے۔ اللہ کے وقت کو مار دینا ہے، اللہ کے لیے الگ وقت بنانا ہے، ہمیں اپنی ضروریات کے لیے الگ وقت بنانا ہے، وقت کا قدر کرنا ہے۔ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں یہ باندہ میں، قاری صدیق رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابھی دنیا میں نہیں ہے، وہ برابر کہا کرتے تھے کہ وقت کا قدر کیا کرو، وقت بہت کم ہے، وقت قلیل ہے انسان کے پاس۔ آج وہ لوگ واقعاتاً وہ لوگ آج دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم لوگ چند دنوں، چند سالوں، چند مہینوں کے لیے کھڑے ہیں تو ہمیں بھی اس کا قدر کرنا ہوگا، وقت کا قدر کرنا ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو، تمام دنیا والے مسلمانوں کو صحیح سننے، صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کا نام دین ہے۔ دوستو بزرگوں، کہنے میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں گی تو معاف کریں گے۔ دوستو بزرگوں، میں اتنی باتوں کو بتا کر کہہ کر اور جو ہے سو میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ جل شانہ آپ کو بھی ہر اعتبار سے بچائش کرے، ہر مصیبت سے بچائے، امن سکون دے، امن دے، راحت دے، چین دے، سکون دے۔ اللہ جل شانہ آپ کی زندگی میں چین دے اور امن و امان رکھے۔ اللہ جل شانہ آپ کو تلاوت، درود، دعا اور اتباع رسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے چینل میں نئے شخص آنے والے سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کے لیے میں بقیہ ہر نماز کے بعد دعائے خیر کروں گا انشاءاللہ۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔